اهدنا الصراط المستقيم. بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ وطرت اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ ہود ہم پڑھ رہے ہیں، پرانے انبیاء کے واقعات ہیں جن میں ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور یہ واقعات اس وقت سے لے کے آج تک اور آنے والے وقت تک اسی طرح اہم رہیں گے جس طرح اس وقت اہم تھے۔ آج سورۃ ہود کی ہم انشاءاللہ آیت نمبر 112 اور 13 سے آگے 114 تک کریں گے۔ اس میں بڑے اہم احکامات ہیں۔ سماعت فرمائی آیت نمبر 112۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ترجمہ ہے، بس آپ کو جس طرح حکم دیا ہے اس طرح آپ بالکل ثابت قدم رہیں، سیدھی راہ پر رہیں۔ فاستقم یعنی استقامت پر، خط مستقیم پر رہیں، استقامت پر ساتھ رہیں جس طرح حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگوں نے توبہ کی ہے وہ بھی آپ اسی طرح رہیں اور حد سے آگے نہ بڑھیں۔ تغو کی معنی ہم طاغوت بھی کہتے ہیں، تو حد سے آگے بڑھنے والے نہ بنے، یعنی اسی حد میں رہیں جو آپ کو بتا دیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں تعملون بصیر، اس کو جاننے والا ہے، لہٰذا ہم چھپا نہیں سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، غلط نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہماری زمشن ہے اس لیے ہم کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، یہ غلط ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سماعت فرمائے، پھر میں انشاءاللہ ان دونوں کی تفسیر پیش کروں گا۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ آپ ترکنو ان لوگوں کی طرف جھکے نہیں۔ رکن کہتے ہیں نا، جھک جانا ہے، رکوع اسی بنا ہوا ہے۔ جو لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف بالکل نہ جھکے، بالکل نہ جھکے۔ کیوں؟ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ کو آگ پکڑ لے گی، یعنی آپ غضب میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے علاوہ جو ہے نا، بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں جن پہ لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ جن کو وہ بڑا ساتھی سمجھتے ہیں وہ آپ کو نہیں بچا سکیں گے، کوئی مدد کو نہیں آ سکے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ بڑی اہم، اس میں جو چیز اہم نکات ہیں وہ ہے، ایک تو ہے سیدھی راہ پہ چل جانا، فاستقم کما امرت، اس طرح جیسے آپ کی میری مرضی ہے، جس طرح حکم دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے جو کورس، جو ہمارا طریقہ جو ہمارے لیے معین کر دیا گیا ہے، جو ہمیں بتا دیا گیا، جو ہمیں سکھا دیا گیا ہے، جو ہمیں پہنچا دیا گیا ہے قرآن مجید کے ذریعے اور حدیث نبوی کے ذریعے۔ حدیث نبوی میں آپ کا کردار اور آپ کے اقوال اور آپ کے خلفائے راشدین مہدیین کے اعمال بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ سراپا آپ کے اعمال کے مطابق ہے، اس کے مطابق آپ چلیں۔ اس میں آپ کے عبادات اور معاملات دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے صرف میں عبادات کرتا ہوں، نہیں، آپ خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں۔ خلفائے راشدین کی جو زندگی ہے وہ بالکل اپنے اس پہ معاملات پہ اہم ہے۔ یہ فاستقم کا حکم ہے کہ بالکل سیدھے راستے پہ جو معین کر دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ قرآن اسلام میں مکمل طریقے سے آپ اس کو مکمل کریں۔ یہ نہیں کہ ایپل جو آپ کو پسند آیا وہ تو ہو گیا، نماز آسان ہے تو آپ کہا جی نماز پڑھوں گا تو میں کامیاب ہوں گا، اور حقوق العباد میں اپنے بہنوں کو وراثت دیں، نہ بیٹوں کا خیال کریں، نہ رشتہ داروں کا خیال کریں، جھوٹ بولیں، رزق حرام کھائیں، یہ بات نہیں ہے۔ اور حقوق العباد کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، یعنی حقوق اللہ کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا کہ اگر دوسرا فرمایا کہ تتخو یعنی غلو نہ کریں، یعنی آپ حد سے نہ بڑھیں، اعتدال رہیں،
خیر الامور اوسطها. اعتدال کا مطلب ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، آپ معتدل رہیں. ایسا طریقہ اپنا حضور نے فرمایا کہ بہترین طریقہ وہ ہے جو آسان ہو اور آپ ہمیشہ کر سکیں. تھوڑا کریں، ہمیشہ کریں. کسی کا لین دین ہے، کسی سے مجھے خیرات صدقہ، یہ نہ کریں کہ سارا گھر دے دیں خیرات پھر آپ فقیر بن جائیں. کسی کے لیے قربانی کریں، یہ ایسی کریں کہ آپ کے گھر والے بھکاری ہو جائیں. یعنی کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت، کسی کے ساتھ بہت زیادہ نفرت. یعنی اپنے یہ ایک مینجمنٹ کا وہ اصول ہے جو تمام انسانوں کے لیے اعتدال کا اصول. اور مذہب میں اس بہت ضروری ہے کہ لوگ مذہب کے ذریعے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل وش، اپنی سوشل وشز، اپنی پرسنل ڈیزائر، اپنی بزنس ڈیزائر. اسلامی شہد آپ دیکھیں نا کس قدر دھوکہ ہے. اسلامی شہد کتنا دھوکہ ہے. یعنی آپ شہد کو کیوں، ارے بھائی شہد اسلامی غیر اسلامی کا کیا تعلق ہے؟ جانور کا کیا تعلق ہے؟ مثلا آپ نان انٹرسٹ بینکنگ کریں، تقوی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. مجھے کوئی بات ہے کوئی تقوی کے، یعنی یہ ساری چیٹنگ ہے. یہ ایک جرم ہے اسلام میں، یہ دھوکے کا حساب ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہاں کوئی پرواہ نہیں تو فرمایا کہ بھائی آپ غلو نہ کریں. آپ جو آپ کی بات نہیں مانتا اسے آپ کافر کہہ دیں. کسی نے سفید پگڑی نہیں پہنی تو وہ گناہ گار ہو گیا. کسی نے سفید اپنا چغن نہیں پہنا تو وہ گناہ گار ہو گیا. کسی نے یہ مطلب ہے کہ ہاتھ اٹھا دیا، امین بالجہر کر دی تو وہ گناہ گار ہو گیا. کسی نے مطلب اور کوئی بات کر. دیکھو یہ بڑا ضروری ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں یہ دراصل فتنہ علماء اور حکمرانوں نے کیا ہے. یعنی جو ہمارا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کوئی تنازع نہیں تھا. یعنی آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہے، عمر فاروق کے ساتھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. کیا کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ بلکہ آپ نے اپنی ایک صاحبزادی حضرت عمر سے نکاح کر دیا. دیکھو بات یہ ہے، یہ سارا معاملہ جو تھا انتظامی تھا. اب انتظامی معاملے کو انہوں نے دوام دینے کے لیے مذہب میں ڈال دیا. دیکھ امام حسن اور حضرت معاویہ کا جو معاملہ تھا ختم ہو گیا، انتظامی معاملہ ختم. لیکن اگر اس کو مذہبی بناتے تو اس لیے ختم ہو گیا، دوام نہیں ملا، لیکن باقی مذہبی بنا دیا. تو اسی طرح ہمارے دیوبندی بریلوی مذہبی بنا دیا، اہل حدیث کے ساتھ نفرت معاف کر بنا دیا. غلو، یہ غلو ہے. یہ یقین کریں کہ اس نے اہل یہود کو تباہ کیا. اس نے عیسائیوں میں اتنا ظلم کیا کہ عیسائی انہوں نے کہا کہ ہم مذہب کو ہی چھوڑتے ہیں. پروٹسٹنٹ اور جناب کیتھولک میں اتنی لڑائیوں کے ہزاروں مارے گئے، صرف ہمارے مارے جا رہے ہیں. کبھی داڑھی مننے کو کفر کہتے ہیں، کبھی. میرا مطلب ہے یہ باتیں اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شدت نہیں کی گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس بات کا فرمایا کہ آپ اس میں تتغو یعنی غلو نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بات تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں اور ہم اعتدال میں رہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم ظالموں کے ساتھ نہ رہو. ظالموں کی بڑی اہم بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو روکو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. جب صحابہ نے اس کی تشریح کی تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو روکنے کا مطلب ہے کہ اس کو احساس ظلم دلاؤ. آج ہم جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہتے، برے کو برا نہیں کہتے، منافق کو منافق نہیں کہتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ برائی پھیلتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ظالم کو یہ نہیں کہ آپ گولی ماریں، آپ اسے زبان سے برا کہیں، اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں. آپ کی بات نہیں مانتا، لوگ اس کے خلاف آگاہ کریں. ایک صحابی نے کہا جی میں اپنے پڑوسی سے بڑا تنگ ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، صبر کرو، اس کو سمجھاؤ. نہیں مانا. پھر یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ پھر اس نے فرمایا کہ اپنا سامان باہر نکال کے رکھ دو، اور لوگ پوچھیں تو کہنا کہ میرا پڑوسی میں سجے جاتی کرتا ہے. یہ سارا مقصد کیا تھا؟ پہلے انڈیویجولی اس کو احساس دلایا، پھر سوشل بائیکاٹ کے ذریعے کہ بھائی جب سارے لوگوں نے دیکھا تو سارے لوگوں سے کہا کہ تم غلطی کر رہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی کے ساتھ جو ملک دشمنی کرے، جو جھوٹ بولے، جو عوام کا حق اور مال کھائے اور لوگوں کو کھلائے، تو یہ کہ بھئی کھاتا ہے کھلاتا تو ہے، یعنی کس قدر جرم ہے. تو وہاں کیا اللہ کی رحمت آئے گی اور کیوں غضب نہیں ہوگا؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ظالموں کو احساس ظلم دلایا جائے. یہی ان کی ہمدردی ہے تاکہ وہ ظلم سے رک سکیں. اور حکومت کا یہ کام ہے کہ ان کو زبردستی روکے. حکومت کا یہ کام ہے کہ عدل مہیا کرے، کمزور کو عدل مہیا کرے. طاقتور کو تو عدل کی ضرورت نہیں، وہ تو خود لے لیتا ہے. کمزور کو عدل مہیا کرے. اگر نہیں کرے گی تو اللہ کے سامنے حکمران جواب دہ ہوں گے.
فرمایا کہ ان کی طرف مت جھکو، ان کی قوت سے، ان کی طاقت سے مت ڈرو، حق کے ساتھ رہو، فاستقم، حق کے ساتھ رہو. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ نے پکڑ لیا اس ظلم کی مدد کرنے کی وجہ سے تو تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں. اور یقین کریں کہ سچ کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. یعنی جھوٹ اتنی بری چیز ہے، سچ واقعہ کے مطابق جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو شرک کے برابر کہا گیا. یہ سورۃ حج کی آیت ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بھائی آپ بتوں سے پرہیز کریں کہ وہ گندے ہیں، اور جھوٹی بات سے پرہیز کریں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک مساوات میں ڈال دیا. ایک طرف یعنی اور شرک سے بچنے سے منع کیا ہے، بتوں کی عبادت سے، ایک طرف سے جھوٹی بات کر. تو گویا کہ یہ دونوں یعنی جھوٹی بات بھی اللہ کے حکم خلاف ورزی کرتی ہوئی شرک کے برابر ہے. ناپ تول میں، معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں، وعدہ پورا کرنے میں، سچی بات لوگوں کے سامنے کہنے میں. ظالم حکمران کے سامنے سچی بات کرنا بہت بڑا جہاد اکبر ہے. آج ہم کہاں ہیں؟ ہم بھولے ہوئے ان چیزوں سے. یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں غضب آ رہا ہے، سچ بولتے نہیں ہیں. جو جھوٹے ہیں ٹی وی پہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، آپ ڈائلاگ سنیں، مذاکرے سنیں، اپنے لیڈر کو جھوٹا سے جھوٹا لیڈر اس کو سچ ثابت کر. کہاں ہے ایسے معاشرے میں کہاں رحمت آئے گی اگر یہ حالات ہو گئی؟ تو سچ کے ساتھ رہنا، عدل کے ساتھ رہنا، معاملات میں ایمانداری کرنا، رزق حلال کھانا، ورنہ عبادت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں، ان سب پہ سیدھا رہنا بہت بڑا ضروری ہے. فاستقم کما امرت، اس کا حکم دیا گیا ہے. اور جو ان کو توبہ کی گئی ہے، توبہ کرنے والے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں، ورنہ توبہ کا کوئی فائدہ نہیں اگر برائی کرتے ہیں. اور فاستقم کا جو حکم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تمام انبیاء کے لیے تھا، صحابہ کے لیے تھا، اور بعد میں آنے والی تمام امت کے لیے، اور خاص کر اہل علم کے لیے بہت زیادہ ہے. ان کو بہت اہتمام چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں. اگلی آیت سماعت فرمائی جس میں نمازوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. آیات بڑی اہم ہے. کاش ہم قرآن مجید پہ غور کریں، پڑھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، اس میسج کو بچوں میں ٹرانسفر کریں، تب وہ ان کا ایمان بڑھے گا، تب وہ اللہ کی طرف راغب ہوں گے. ورنہ یہ زمانہ، یہ ویڈیو اور پکچرز کا زمانہ، ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ ایک قسم کا زہر ہے. اور جو رنگ ہیں ان میں اتنی اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے، اتنی اٹریکشن رنگ میں رکھی ہے کہ بوڑھا ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، رنگوں پہ مر رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو، پھلوں کو، کائنات کے جو رنگ ہیں ان کو اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنے وجود کا اظہار کے طور پہ بھی قرآن مجید میں بتایا ہے. کہ آپ کو پھولوں کو نہیں دیکھتے کیسے پڑتے ہیں، کیسے سبزہ آ جاتا ہے، کیسے آگے آتا ہے. فرمایا کہ نماز کو دن کے کناروں میں اور رات کے کناروں میں پڑھیں. یعنی جو ہمارے نمازوں کے ٹائم ہے نا، یہ جو حدیث نے ہمیں بتایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، یہیں کو ہم نے اخذ کیا ہے. یعنی اطراف النہار کیا ہے؟ صبح فجر کی نماز ہو سکتی ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، مغرب کی نماز ہو سکتی ہے. رات کی کیا ہے؟ یعنی عشاء کی نماز ہو سکتی ہے، تہجد کی نماز ہو سکتی ہے، یہ اور دن کی نماز ہو سکتے ہیں. تو اگر صرف دن ہی دن سمجھے تو ظہر اور عصر کی نماز وہ پہلے وقت میں ہو سکتی ہے، اور عصر کی نماز پچھلے وقت میں ہے، اور رات کے پہلے وقت میں عشاء ہے، اور آخری وقت میں تہجد ہے. تو یہ جو نمازیں ہیں انہی سے، اور آیات میں بھی اسی طرح آیا گیا ہے کہ بھئی آپ، جو مقصد یہ ہے کہ دن کی ابتدا ہو تو بھی اللہ کی یاد ہو، دن کا اختتام ہو تو بھی اللہ کی یاد ہو، رات کی ابتدا ہو تو بھی اللہ کی یاد ہو، رات کی انتہا ہو تو بھی اللہ کی یاد. اللہ کی یاد آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے، آپ کے خیالات کا حصہ بن جائے، آپ کے اعمال کا حصہ بن جائے، آپ کے لباس کا حصہ بن جائے. لباس کے حصے کا مطلب ہے کہ آپ کے وجود سے وہ ظاہر ہو، لوگوں کو نظر آئے. آپ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر آئے گی. جب لوگ بار بار اس کو دیکھیں گے، اس میں استقامت پائیں گے، اسی کو دیکھیں گے، تو وہ آپ کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن بن جائے گی. ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے گھر کی علامت ہے، جو اس کی شیپ ہے اس کی علامت ہے، تو یہ آپ کی ایک شیپ بن جائے گی. اس لیے فرمایا کہ خیر اللباس تقویٰ، بہترین لباس تقویٰ ہے. یہ رنگوں کی دنیا میں پھنسنے والے، یہ مجاز کو دیکھنے والے، یہ شیطان کا ایک لبھاوا ہوتا ہے جو آپ کو وہ بہکا دیتا ہے. کہتا ہے کہ پینی وائز ہو اور پاؤنڈ فلوش ہو. یعنی
کولوں پہ تو مور لگے کہ کولا نکالنے سے پہلے انٹری کراؤ گے، اور اشریفیوں کو پرواہ نہیں، وہ لٹا رہے ہیں۔ تو یہ ساری بات قرآن مجید فرمایا کریں۔ پھر فرمایا کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس سے مراد وہ ہیں صغائر گناہ، کبائر نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبائر توبہ، کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، وعدہ خلافی کبیرہ گناہ ہے، یعنی ماں باپ کا ادب نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس رزق حرام بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، سچ نہ بولنا اور مطلب ظالم کی مدد کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے۔ یہ توبہ کے بعد ختم نہیں ہوتے۔ ہاں چھوٹے گناہ جو ہے، مثلا آپ نے کسی جنازے میں شامل نہیں، کسی کی مدد کرنی تھی آپ نے مدد نہیں کی، جلدی میں نکل گئے، کوئی خیرات مانگنے آپ خیرات نہیں دی، استطاعت رکھتے تھے، آپ نے کسی سے خام خواہ رشک کے بجائے حسد شروع کر دی، یعنی اچھا غیبت چغلی گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ چھوٹے جو گناہ ہیں صغائر، جن میں لوگوں کے حقوق تلف نہیں ہوتے، قابل تعزیر، ویسے اعلیٰ اخلاق کے مطابق وہ ایک غلطی ہوتی ہے، تو اس کو آپ یہ نیکیاں جو ہیں یہ لے جاتی ہیں۔ اب نیکیوں کی دو فارم ہیں، ایک تو کہ آپ نے بڑے روزے رکھیں، دوسری یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کریں۔ مثلا کسی کا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ ختم ہو چکا ہے، تو آپ وہ جو زیادتی اس کے ساتھ کی ہے آپ نے، اسی قسم کی بھلائی دوسرے کے ساتھ کر دیں، اور کہیں اللہ یہ جو میں نے بھلائی کی ہے اس کو قیامت کے دن میرا کفارہ بنا، اور اس کا جو ثواب ہے اس بندے کو عطا فرما جو میری غلطی کی وجہ سے محروم ہو گیا اپنے حق سے۔ اللہ تعالیٰ سے کیوں کہ جب تک وہ بندہ آپ کو نہیں بخشے گا آپ کی سزا نہیں جائے گی، اور آپ کی یہ نیکی ممکن ہے اس کو اس وقت جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی، جب ملے گی تو وہ اپنی خطا معاف کر دے گا۔ تو یہ فرمایا ذالک ذکر، فرمایا کہ یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ ان کے لیے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، جو ہوش رکھتے ہیں، جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں، اپنا عقل استعمال کرتے ہیں، سمجھ استعمال کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، جو علم ہے ان کے پاس، جو سمجھ ہے ان کے پاس، کامن سینس ہے، اگر تعلیم نہیں ہے تو کامن سینس ہے، اللہ نے حواس خمسہ اور چھٹی حص دی ہے سمجھ کی، بوجھ کی، انالیسس کرنے کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، انہیں کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ سامعین گرامی، اسی پہ دست ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، امت مسلمان کو عادل حکمران عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔